अहकाफ قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا ہے۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم یعنی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گئے۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم بھی نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔
وہ لوگ قد آور اور مضبوط بھی تھے۔ وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے۔ وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شک ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مدائن صالح سے لے کر حضرموت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے احقاف میں آ گئے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی پر مدفون ہوئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندھک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندھک کے جوہر میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشورى، المومنون، الاحقاف، حامیم سجدہ، الذاریات، القمر، النمل، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ یہ علاقہ 1843 عیسوی میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔